اب میں آپ کے سامنے دعوت دینے والا ہوں قائد اہل حدیث حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر، چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، ان سے ملتمس ہوں وہ مائک پہ تشریف لائیں۔ کھڑے ہو کر استقبال کیجیے علامہ صاحب کا، کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر، علامہ تیرے چاند نثار، بے شمار دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، نواب زمانہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، نواب زمانہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، انقلاب انقلاب، ابتسام تیرا قائد میرا قائد، ابتسام علامہ تیرا قائد میرا قائد، علامہ ابتسام علامہ جرنال اہل حدیث، علامہ ابتسام الہی ظہیر، جرنال اہل حدیث، علامہ ابتسام الہی، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ بس کرو یار، بس کرو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کے تحت ہونے والا استحکام پاکستان و دفاع ختم نبوت کنونشن اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو چکا ہے۔ بات یار کچھ نہیں اندر۔ اس کنونشن کا مقصد لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بہت بڑی عنایات ہیں، اللہ کا ہم پہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان اور اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کے کرم نوازی کی کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ حضرات گرامی قدر، انسان ہونا یا مسلمان ہونا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اگر ہمیں انسانیت کے عالم میں نہ ڈالتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یا اس کی مشیت کے اندر ہم کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ اللہ کی مشیت اور اس کی چاہت کے اندر ہم کسی قسم کی مداخلت نہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کائنات کے اندر ہر مخلوقات کو، ہر مخلوق کو تخلیق فرمانے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح مسلمان ہونے کے اندر بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نواز دیا۔ اسلام کی نعمت کے بغیر باقی سب نعمتیں بے معنی ہیں، بے مقصد ہیں، بے رنگ ہیں، بے کیف ہیں۔ اگر انسان سردار ہو اور مسلمان نہ ہو تو اس کو فرعون کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر انسان سرمایہ دار ہو اور اسلام سے دور ہو تو قارون کا انجام ہم سب کے سامنے ہے۔ اگر انسان صاحب منصب ہو اور مسلمان نہ ہو تو اس حامان کا انجام ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اور اگر انسان جاگیردار ہو، مسلمان نہ ہو تو شداد کا انجام ہم سب کے لیے باعث عبرت ہے۔ جب اسلام اور سرداری ملتی ہے تو صدیق و فاروق جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ جب اسلام اور سرمایہ ملتا ہے تو عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ ابن عبید اللہ جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ جب اسلام اور خشیت الہی، شب زندہ داری اور فقر ملتا ہے تو سیدنا حیدر کرار جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ اور جب تدبر، تفقہ، ایڈمنسٹریشن
اور معاملات دنیاوی کو چلانے کی صلاحیتیں اور اسلام مجتمع ہوتا ہے تو معاویہ بن ابی سفیان جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، گویا کہ ہر نعمت کا رنگ اور ڈھنگ اور اس کے اندر وزن اگر پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی نسبت سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر اسلام کو نکال دیا جائے تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسان چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی نعمت اسلام نے ہمیں اس بات کے اوپر آمادہ و تیار کیا کہ ہم نے بر صغیر کے طول و عرض کے اندر ایک عظیم الشان تحریک کو چلایا۔ اس تحریک کے روح رواں آپ کے اور میرے قائد حضرت محمد علی جناح تھے، اور اس تحریک کے اندر رنگ بھرنے والی ذات حضرت علامہ اقبال کی ذات تھی، اور صحافت کی دیوار کو کھڑا کرنے والی ذات حضرت مولانا ظفر علی خان کی ذات تھی، اور انگریزی ڈائیلاگ کو بام عروج تک پہنچانے والی ذات حضرت مولانا محمد علی جوہر کی ذات تھی، اور ان کے ہمراہ علماء اسلام جن میں سید داؤد غزنوی جیسے بطل جلیل بھی شامل تھے، حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری جیسے وجود بھی شامل تھے، اور امام الازہر مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی جیسی ہستیاں بھی شامل تھیں۔ انہوں نے بر صغیر کے طول و عرض میں ایک ہی نعرے کو لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو لا الہ الا اللہ کی جنگ لڑی گئی تھی، اس نے پنجابی کو پنجابی سے علیحدہ کر دیا، اس نے راجستان کو سندھ سے علیحدہ کر دیا، اس نے بلوچیوں کو، اس نے پختونوں کو اور بنگالیوں کو ایک لڑی کے اندر پرو دیا۔ حالانکہ بنگالیوں کا طرز زندگی اور تھا، پختونوں کا طرز زندگی اور تھا، بلوچیوں کا طرز زندگی اور تھا، پنجابیوں اور سندھیوں کا طرز زندگی اور تھا، لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے سندھی کو پنجابی کے ساتھ اور پختون کو بلوچی کے ساتھ یکجا کر دیا؟ وہ چیز یہ تھی کہ ہم سب کا جو ایمان تھا وہ اللہ کی توحید پہ تھا، پیغمبر زمان کی رسالت اللہ خالدہ پہ تھا، قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے پہ تھا، حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت پہ تھا، اور بیت اللہ کے جہت ہونے پہ تھا۔ ان چیزوں نے ہمیں اس انداز کے اندر مجتمع کر دیا کہ پھر شرقی اور غربی کی تمیز مٹ گئی، شمالی اور جنوبی کی تقسیم جو تھی وہ مٹ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مختلف زبانوں کو بولنے والے پرچم اسلام کے نیچے مجتمع ہو گئے۔ کھیتوں کو چھوڑا گیا، کھلیانوں کو چھوڑا گیا، گھروں کو چھوڑا گیا، حضرات گرامی قدر جائیدادوں کو چھوڑا گیا، اور ہری بھری کھیتیوں کو چھوڑا گیا، بستے ہوئے گھروں کو چھوڑا گیا، بوروں کی داڑھیوں کو لہو کے اندر رنگین کیا گیا، ماؤں کے دوپٹوں کو نوچا گیا، بہنوں کی عصمت دری کو کیا گیا، نوجوانوں کو سینوں میں سنگینوں کو اتارا گیا، معصوم بچوں کو نیزوں کی انیوں کے اوپر تڑپایا گیا، اور اس کے بعد زمین کے اوپر پاکستان کی بساط کو بچھایا گیا۔ لا الہ الا اللہ کے نعرے نے پورے کے پورے پاکستان کے اندر ایک خودداری کی، جذبہ جہاد کی اور آزادی کی ایک ایسی لہر کو پیدا کر دیا جس نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے رکھ دیا، جس نے انگریزی استبداد کو پلٹا کے رکھ دیا، جس نے ہندوؤں کی مکاریوں کو الٹا کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے جذبہ جہاد نے اور ہماری توحید کی محبت نے اور ہماری حضرت رسول اللہ سے پیار نے، صحابہ کرام سے ہماری والہانہ وابستگی نے، اور اسلام کے نفاذ کو اور اسلام کے نظام کے عملی نفاذ کی تمنا نے ہمیں سرزمین پاکستان کی طرف ہمیں ہانکا، ہمیں مجتمع کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پھر کیا ہوا؟ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، بتان رنگ و بھو کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ حضرات گرامی قدر، ساری قومیتوں کے بتوں کو توڑا گیا، ساری برادریوں کو پسے پش ڈالا گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی آزادی کو اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ علامہ ابتسام لائی ظہیر۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان کا قیام گو کے ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پہ ہوا تھا، لیکن پاکستان کی جہت کو بدلنے کے لیے سرمایہ دار طبقہ اور جاگیردار طبقہ منظر عام کے پر آیا۔ انہوں نے ایک خاص اسکیم کے تحت
پاکستان کی جہد کو بدلنے کی کوشش کی، پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست کی بجائے ایک قومی ریاست میں تبدیل کرنے کی کوششیں کرنی شروع کر دی گئی۔ حضرات گرامی قدر، حالانکہ پاکستان ایک نیشن سٹیٹ کے طور پر کبھی بھی وائبل نہیں ہو سکتا تھا، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ نیشن سٹیٹ کے اندر ایک قومیت کا ہونا ضروری ہے، جبکہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست تھی۔ حضرات گرامی قدر، انگلستان ایک قوم کا وطن ہے کہ وہ سارے انگریزی زبان بولنے والے ہیں، فرینچ اور فرانسیسی زبان بولنے والوں کا وطن فرانس ہے، اس لیے کہ وہ سارے کے سارے فرانسیسی زبان بولنے والے ہیں۔ اٹلی اٹالوی زبان بولنے والوں کا وطن ہے، اس لیے کہ وہ سارے اٹالین زبان بولنے والے ہیں، لیکن پاکستان پنجابیوں کا وطن نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں سارے پنجابی بولنے والے نہیں تھے۔ پاکستان فقط پختونوں کا وطن نہیں تھا، اس لیے کہ یہاں پر سارے پشتو بولنے والے نہیں تھے۔ پاکستان بلوچیوں کا وطن نہیں تھا، اس لیے کہ یہاں پر سارے بلوچی بولنے والے نہیں تھے۔ پاکستان سندھیوں کا وطن نہیں تھا، اس لیے کہ یہاں پر سارے سندھی بولنے والے نہیں تھے۔ پاکستان فقط بنگالیوں کا وطن نہیں تھا، اس لیے کہ یہاں پر سارے بنگالی بولنے والے نہیں تھے۔ پاکستان وطن تھا تو اسلام کا وطن تھا، پاکستان وطن تھا تو کلمہ طیبہ کا وطن تھا، اس لیے کہ چاہے وہ پنجابی ہو یا سندھی ہو یا پختون ہو یا بلوچی ہو یا بنگالی ہو، ان سب کا یقین اللہ کی توحید پہ تھا اور کالی کملی والے کی رسالت پہ تھا۔ اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی، اسلام کا بے باک سپاہی۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان سرمایہ داروں کی بے تدبیریوں کی وجہ سے اور پاکستان کو ایک قومی ریاست میں جبرن تشکیل کرنے کی کوششوں کی وجہ سے اور پاکستان کی نظریاتی جہد کو تبدیل کرنے کی وجہ سے جو پہلا جھگڑا پیدا ہوا وہ بنگالی اور غیر بنگالی کا جھگڑا تھا، وہ اردو اور نان اردو کا جھگڑا تھا۔ حضرات گرامی قدر، بنگالیوں کو اکسایا گیا کہ تم عددی تعداد میں زیادہ ہو، تمہاری جو ہے زبان کو قومی زبان کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ مکتی باہنی کے ذریعے ہمارے استادوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کے ذہنوں کے اندر زہر کو پھونکا گیا۔ حضرات گرامی قدر، بنگالی عصبیت کو بڑھایا گیا اور پاکستان کو بنگالی اور غیر بنگالی میں تقسیم کیا گیا۔ اندرا گاندھی نے ایسے موقع پہ مسلمانوں کو تانا دیتے ہوئے کہا، اس نے کہا میں نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال کے اندر غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا مشرقی بادو ٹوٹ گیا، حضرات گرامی قدر مشرقی بادو سے محروم ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کو اسلام سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو اس وطن سے دیش نکالا دینا چاہتے ہیں اور پاکستان کی ریاست کو ایجوکیشن کے ساتھ، پلوں کے ساتھ، ڈیموں کے ساتھ اور یونیورسٹیوں کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو یہ بات بتلا دوں، اگر فقط ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی بات تھی، اگر فقط انفراسٹرکچر کی بات تھی، اگر فقط ڈیموں کی بات تھی، اگر فقط پلوں کی بات تھی، اگر فقط سڑکوں کی بات تھی، تو میں آج آپ کے سامنے تاریخی حقائق کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ احمد آباد جو انڈیا کا شہر ہے، اس کے اندر موجود بزنس کالج جو ہے، برے صغیر کے اندر کوئی بزنس کالج بھی رینکنگ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انڈیا کی یونیورسٹی جو بنگلور کے اندر موجود ہے، جس کا نام IIT ہے، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، برے صغیر کے اندر کوئی یونیورسٹی بھی IIT کی رینکنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انڈیا کے اندر سائنٹیفک انوویشن کا عروج ہے، انڈیا کی اقتصادیات پوری قوت کے ساتھ رواں دواں ہے۔ انڈیا اس وقت ملک کی دنیا کی 10 بڑی معیشتوں کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ انڈیا کے ہسپتالوں کے اندر اس وقت جگر کی پلانٹیشن کی بات ہو، انڈیا کے ہسپتالوں کے اندر جگر کی پیوند کاری کی بات ہو یا ہارٹ کی پیوند کاری کی بات ہو، وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں۔ اگر فقط ہم نے انہی معاملات میں سبقت کو لے جانا تھا، پھر انڈیا سے علیحدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم انڈیا سے علیحدہ ان معاملات کے پر نہیں ہوئے تھے۔ ہم انڈیا سے علیحدہ ہوئے تھے، قال اللہ کے لیے علیحدہ ہوئے تھے، قال رسول کے لیے علیحدہ ہوئے تھے، حی علی الصلاۃ کے لیے علیحدہ ہوئے تھے، حی علی الفلاح کے لیے علیحدہ ہوئے تھے، اللہ اکبر کے نعرہ رستا حیث کے لیے علیحدہ ہوئے تھے، نفاذ اسلام کے لیے علیحدہ ہوئے تھے، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اسلامی نظام کے نفاذ کی جنگ لڑتے رہیں گے اور نظریہ پاکستان کا پھریرا لہراتے رہیں گے۔ تکبیر! پاکستان کے
مطلب کیا؟ علامہ ابتسام سے رشتہ کیا؟ جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. جوانیاں لٹائیں گے. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. نواب زمانہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. حضرات گرامی قدر، ہمارا ووٹ جو تھا اس کو ڈائیورٹ کیا گیا. مسلم لیگ نے پلوں کی بات کی، انفراسٹرکچر کی بات کی. عمران خان نے ریاست مدینہ کا جھوٹا نعرہ لگایا. حضرات گرامی قدر، عورت مارچ بھی ہوتے رہے، بازار گناہ بھی چلتے رہے، سودی لین دین کے کاؤنٹر بھی کھلے رہے، شراب کی بھٹیاں بھی کھلی رہیں. اسلام کو دیش نکالا دینے والی تحریکیں پوری قوت کے ساتھ کبھی ٹرانسجنڈر بلوں کو اس ملک میں نافذ کرتی رہیں، کبھی جوائلنٹ فلم کی تنفیذ کی باتیں ہوتی رہیں، کبھی ختم نبوت کے ڈرافٹ کے اندر ٹیمپرنگ کی باتیں ہوتی رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہید ملت کا یہ گناہگار بیٹا، اس نے اپنے باپ کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے شہید ملت جس نے اللہ کے فضل و کرم سے سیکولرزم کو نہیں مانا، سوشلزم کو نہیں مانا، بھٹوئزم کو نہیں مانا، حضرت علامہ شہید جس نے پوری کی پوری زندگی اسلام کی بالادستی کی جنگ لڑی. انشاءاللہ ان کے بیٹے بھی ٹرانسجنڈر بلوں کے مقابلے میں اور فلم جوائلنٹ جیسی فلموں کے مقابلے کے اوپر اسلامی نظام کے احیاء کے نعرے کو لگا رہے ہیں، نوجوانوں کو اسلام کی چھتری کے نیچے جمع کر رہے ہیں. اللہ کی قسم، اگر زبان اور قلم کو بیچنا چاہوں میاں صاحب کا دایاں بازو بن سکتا ہوں، زبان اور قلم کو بیچنا چاہوں تو خان صاحب کا دایاں بازو بن سکتا ہوں. لیکن میرا منشور کیا ہے؟ چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کرے غلامان مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں. چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کریں غلامان مصطفیٰ سے تو یہ کام ہوتا نہیں. کوئی شاعر ہی بلوالو دربار سے نواب عمران کی سناخانیوں کے لیے حضرات ووٹ جو ہے وہ میاں صاحب کے پاس ہے، ووٹ جو ہے وہ خان صاحب کے پاس ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نگاہ ووٹوں کی صندوقوں پہ نہیں ہوتی، ہماری نگاہ عوام کے ریلوں پہ نہیں ہوتی، ہماری نگاہ برادریوں کے اکٹھ پہ نہیں ہوتی، ہماری نگاہ لوگوں کی ٹریفک پہ نہیں ہوتی، اور نظر ہماری ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے. نعرہ تکبیر. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. دیکھو دیکھو کون شیر، دیکھو دیکھو کون جھکنے والا نہ بکنے والا، قائد ہمارا قائد ہمارا، نہ جھکنے والا نہ بکنے والا، قائد ہمارا قائد. حضرات گرامی قدر، اور ہر لیڈر کا اپنا اپنا تعارف ہے. کوئی کرکٹ کے میدان سے اٹھ کے آیا ہے اور کوئی اتفاق فاؤنڈری کے کاروبار سے اٹھ کے آیا ہے، کوئی وزارتوں کے اجتماع سے نکل کے آیا ہے اور کوئی مشاورتوں کے ٹکڑوں کو لے کے آیا ہے، کوئی فوجیوں کے بوٹ پالش کر کے آیا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھک کے آیا ہے، کوئی چور دروازے سے نقب لگا کے آیا ہے، کوئی سرمایوں کے ذریعے آیا ہے، کوئی سفارشات کے ذریعے آیا ہے، کوئی پی آر کے ذریعے آیا ہے، کوئی دلالی کے ذریعے آیا ہے، کوئی عورتوں کی تجارت کر کے آیا ہے. لیکن ہم کون ہیں؟ ہمارے بارے میں ہمارا تعارف اچھی طرح سن لو. نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں. میں کون ہوں؟ اللہ کے فضل و کرم سے نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسی تحریک کا نام ہے جو چڑھتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھتی، جو ابھرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھتی، جو لوگوں کے اجتماع اور ان کے اکٹھ کو نہیں دیکھتی. قرآن و سنہ موومنٹ وہ جماعت ہے جو دیکھتی ہے تو مالک کائنات کی حکومت کو دیکھتی ہے، عرش کے رب کی حاکمیت کو دیکھتی ہے، قرآن مجید کے اندر مذکور قوانین کو دیکھتی ہے، احادیث طیبہ کے اندر مذکور قوانین کو دیکھتی ہے. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ادلہ کے ساتھ، براہین کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، ہدایات کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ انشاءاللہ اسلام آباد تک یہ ریلا پہنچا کے چھوڑیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اسلام آباد کے ایوانوں کے پرچم اسلام کو لہرا کے چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر. قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان، حافظ مولانا ابتسام الہی ظہیر. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. ایمانداری سے وعدہ کرو. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ووٹ دینے کی صلاحیت دی ہے. جب آپ پرچی کے پر اپنے انگوٹھے کو لگا رہے ہوتے ہیں، نہ برادری آپ کے سامنے ہوتی ہے، نہ پارٹی آپ کے سامنے ہوتی ہے. اور حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ جس وقت رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، ووٹوں کی گنتی کے اندر سبقت لے جانے والا دنیا کے اندر تو جیت جاتا ہے، لیکن جب قیامت کا دن قائم ہوگا، وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن ووٹوں کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ ووٹوں کو تولا جائے گا. حضرات گرامی کا دنیا کے اندر ووٹوں کو تولا نہیں جاتا بلکہ ووٹوں کو گنا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ووٹوں کو گنا نہیں جائے گا بلکہ ووٹوں کو تولا جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، ایک ووٹ وہ ہے جو میاں صاحب کی رضا کے لیے ڈالا گیا، ایک ووٹ وہ ہے جو خان صاحب کی رضا کے لیے ڈالا گیا، ایک ووٹ وہ ہے جو زرداری کی رضا کے لیے ڈالا گیا، اور ایک ووٹ وہ ہے جو عرش والے کی رضا کے لیے ڈالا گیا. حضرات گرامی قدر، جو عرش والے کا ووٹ ہے جو اس کی رضا کے لیے ڈالا گیا، دنیا کے اندر 50,000 ووٹ بھی اس اکیلے ووٹ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. حضرات گرامی قدر، اگر آپ نے خان صاحب سے محبت کی ہے، کوئی ضروری بات نہیں خان صاحب کو آپ کی محبت کا علم ہو. اگر آپ نے میاں صاحب کا نعرہ لگایا ہے، کوئی ضروری بات نہیں میاں صاحب کو آپ کی محبت کا پتہ ہو، لیکن اللہ وہ ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو بھی خیر کا کام تم اللہ کے لیے کرو گے، لازماً اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. چنانچہ میں کاموں کی کے اندر یہ بات علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، پاکستان کی کثیر القومی ریاست کو ترقی کے راستے کو چلانے کے لیے اور استحکام کے راستے کو چلانے کے لیے، اور پاکستان کو مضبوط پاکستان بنانے کے لیے، اور پاکستان کو حضرت محمد علی جناح کا پاکستان بنانے کے لیے، حضرت علامہ اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے، علماء اسلام کا پاکستان بنانے کے لیے، حضرت علامہ شہید کا پاکستان بنانے کے لیے، حضرت حبیب الرحمان کا پاکستان بنانے کے لیے، شریعت کے نفاذ کا پاکستان بنانے کے لیے، خلافت راشدہ کی عملداری کا پاکستان بنانے کے لیے انشاءاللہ قرآن و سنہ موومنٹ اللہ کے فضل و کرم سے ڈٹ کے اپنا منشور بیان کر کے چھوڑے گی، لوگوں کی تربیت کر کے چھوڑے گی، اور انشاءاللہ حشیت الہی اور حب رسول کی بنیاد کے اوپر اسلامی انقلاب کے لیے انشاءاللہ عمارت کو تیار کر کے چھوڑے گی. نعرہ تکبیر، حق کی صبح باطل کی شام، ابتسام ابتسام، حق کی صبح باطل کی شام، قائد علامہ ابتسام الہی ظہیر. اور حضرات گرامی قدر، استحکام پاکستان کا کوئی تصور اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک کے اندر شاعر اللہ کے تحفظ کو یقینی نہیں بنایا جاتا. اس ملک کے اندر دفاع حتم نبوت کے حوالے سے ہر بڑی پارٹی نے غلط انداز کے اندر اپنا کردار ادا کیا. نیشنل فزکس سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانی کے نام کے اوپر جو ہے وہ میاں صاحب کے دور کے اندر رکھنے کی سازش کی گئی، اور ملکی خزانے کی چابیاں عاطم میاں قادیانی کے حوالے خان صاحب کے دور کے اندر کرنے کی سازش کی گئی. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے نیشنل فزکس سینٹر کے معاملے کے اندر بھی میاں صاحب کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور ہم نے عاطم میاں قادیانی کے مسئلے کے اندر بھی خان صاحب کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کی چوکھٹ کے تابوت کی جنگ لڑتے رہیں گے، استحکام پاکستان کا علم اٹھاتے رہیں گے، اور پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کو انشاءاللہ بگاتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا، ختم نبوت، ختم نبوت، علامہ ابتسام الہی ظہیر، علامہ ابتسام الہی ظہیر، اور میرا قائد جنرل علی حدیث. اور حضرات گرامی قدر، اپنی گفتگو کو منطقی طور پر اختتام کی طرف بڑھاتے ہوئے اس بات کو بھی آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور دنیا کے اندر اس لیے ووٹ دیتے ہو کہ ہم نے فلاں ہم سے فلاں ایم پی ایم این اے نے بڑا ہی اچھا سلوک کیا، ہم اس کی بیٹھک کے اندر گئے، اس نے ہمیں چائے پلائی، اس نے شربت سے ہماری تواضع کی، اس نے ہمیں کھانا کھلایا، اور پانی پلانے والوں اور شربت پلانے والوں کو تو تم ووٹ دے دیتے ہو، لیکن جب اسلامی نظام کی بات آتی ہے اس موقع پہ جس کے ہاتھ سے جام کوثر کو پینا ہے ساقی کوثر کو بھلا دیتے ہو. حضرات گرامی قدر، جس نے تیرے بیٹے کی نوکری کی سفارش کی اس کی بنیاد کے پر اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتا ہے، لیکن جس کے اشاروں سے جنت کے
دروازے کھلنے ہیں، اس شفیع المذنبین کی شفاعت کو تو بلا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نگاہ اگر ہوتی ہے وضوحا کے چہرے پہ ہوتی ہے، واللیل کی زلفوں پہ ہوتی ہے، علم نشرح کے سینے پہ ہوتی ہے، شفیع المذنبین کی شفاعت پہ ہوتی ہے، ساقی کوثر کے ہاتھ سے پینے والے جام کوثر پہ ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، انشاءاللہ دنیا کے جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کو قدموں کی ٹھوکر پہ اڑا کے چھوڑیں گے اور نظام مصطفیٰ کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، وہابیوں کا حکمراں، وہابیوں کا حکمراں، حق کی صبح باطل کی شام، جنرل اہل حدیث علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، جنرل اہل حدیث علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ اور حضرات گرامی قدر میں اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، اللہ نے ہمیں ذہن دیا ہے، اللہ نے ہمیں قلم دیا ہے، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر تبدیلی کے پر کام کرنا یہ ہمارا بھی حق ہے۔ ہم بندوق کو لے کے نہیں آئے، ہم بارود کو لے کے نہیں آئے، ہم لاٹھی کو لے کے نہیں آئے، ہم پتھر کو لے کے نہیں آئے، ہم رب کے قرآن کو لے کے آئے ہیں، کالی کملی والے کے فرمان کو لے کے آئے ہیں، ادلہ کو لے کے آئے ہیں، شعور کو لے کے آئے ہیں، آگہی کو لے کے آئے ہیں، امن کو لے کے آئے ہیں، دلائل کو لے کے آئے ہیں، براہین کو لے کے آئے ہیں، اور سیاسی اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے سانچے میں ڈلے ہوئے نوجوانوں کی فوجیں ظفر موج کو لے کے آئے ہیں۔ انشاءاللہ جس وقت یہ دریا جھوم کے نکلیں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے فضل و کرم سے پھر یہ تنکوں سے ٹالے نہیں جا سکتے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، کیا غلبہ دین کے لیے، اظہار دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، ملک کے اندر بے حیائی کے خاتمے کے لیے، ملک کے اندر دفاع شاعر اللہ کے لیے، ملک کے اندر چوکھٹ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ملک کے اندر کبریا کی کبریائی کے قوانین کی عمل داری کے لیے، کیا آپ قرآن و سنہ موومنٹ کے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ برادری کے بتوں کو توڑ کر اور پارٹی کے بتوں کو توڑ کر قرآن و سنہ موومنٹ کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کے فضل و کرم سے شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سے گزارش ہے آئیں اور دعا فرمائیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد کما تحب وترضی۔ الہا ابھی جن عزائم کا اظہار کیا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ جن مشنوں کا اظہار کیا ہے اللہ ان میں خیر و برکت فرما، سامعین کا آنا ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ پاکستان کے استحکام کی جو کوششیں ہیں نوجوانوں کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔